السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں اس بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 50 سے رکوع نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ حمزہ ساکن ہے، اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ ضاد اور دال میں فرق کریں گے۔ یہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، ہم اس کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ آیت نمبر 53 پر سورۃ الکہف کے 7 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل سے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ سکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ اور آسان انداز میں تجوید و قرات کے مطابق آپ کو قرآن پاک کی تعلیم سے مستفیض کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے. اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا. ضاد قاف خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را پر پیش ہے تو اس لیے را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے دال پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد غال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. آپ کے لائک سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. اللہ آپ کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے. کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے. شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق کریں گے. یہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ہیں. حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا کریں گے. یاد رہے کہ عین کو نرمی سے ادا کریں گے, جھٹکا نہیں دیں گے, کیونکہ قرآن پاک میں صرف حمزہ ساکن پر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. دال مشدد ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے, اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے. اس کو قلقلہ کبرا بھی کہتے ہیں. کھڑی زبر کے بعد ہا کی پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. یاد رہے کہ غنہ کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے, اس سے زائد لمبا نہیں کریں گے. پہلا حرف متحرک, دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ادغام مع الغنہ بھی ہوگا یعنی غنہ بھی کریں گے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. اس کو قلقلہ صغرا بھی کہتے ہیں. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے.
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا غنہ نہیں کریں گے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو. ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. را پر زبر ہے تو را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. را پر پیش ہے تو را کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. با کے اوپر زبر ہے اور وقف کی حالت میں با کے اوپر جزم لگ جائے گی تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، اس کو قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو اس میں قلقلہ صغریٰ ہوگا اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ کبریٰ کر کے پڑھیں گے. لو یؤاخذہم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا. آیت نمبر 59 پر سورۃ الکہف کے 8 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.